بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حوامیم میں سے پہلی حامیم تھی۔ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کو حوامیم 7 کہتے ہیں، اور یہ قرآن حکیم کا لب لباب بھی ہے۔ لب لباب یعنی خلاصہ، مغز، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے مسائل اس طرح بیان کیے ہیں کیونکہ عقیدہ پورے دین کا لب لباب ہے، اور عقیدہ ان صورتوں میں توحید کا، رسالت کا، معاد کا اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اتنا اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بہرحال ایک صورت ہوگی، اور اب دوسری یہ ہے حامیم سجدہ، اور اس کو فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم فصلت، کیونکہ اس میں ایک تلاوت کا سجدہ ہے، حامیم سجدہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہے حوامیم میں سے، سورہ فصلت۔ یہ بھی مکی صورت ہے، بلکہ یہ ساری صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں جس ترتیب سے یہاں قرآن حکیم میں ہیں۔ پہلے سورہ غافر، پھر فصلت، پھر شورا، پھر زخرف، پھر دخان، پھر جاسیہ، پھر احقاف، اسی ترتیب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم ہر سورت کے شروع میں ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی جو جوڑ کے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جاتے ہیں الگ الگ۔ لکھنے میں جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، پڑھنے میں الگ الگ، اسی کو مقطعات کہتے ہیں، مقطعات۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کا مطلب اللہ نے نہیں بتایا اس طرح کہ امت کو بتایا جائے، یعنی یہ نہیں کہ اس کا مطلب نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک سربستہ راز ہے بس۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو اس کا مطلب نہیں بتایا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور نبی دونوں جانتے ہیں، امت کو نہیں بتایا، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہوتی تو ضرور بتاتا ہے، لیکن یہ امت کو بتانے کی ضرورت نہ تھی، اسے نہیں بتایا، اس کو سربستہ راز ہی رکھنا تھا، تو یہ راز میں ہے۔ اس پر ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن حکیم کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ان حرفوں سے ہے ہمارا اس مراد پر ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے تقریب فام کے لیے میں نے کہا کچھ اہل علم نے معنی کیے ہیں، لیکن وہ تقریب فام کے کوئی یقینی بات نہیں۔ بعض حضرات حامیم کو اللہ کا نام بھی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن یہ بھی اتنی بڑی پختہ بات نہیں ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی یہ قرآن حکیم نازل شدہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی اس اللہ کی طرف سے جس کے صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم۔ تو جو رحمان اور رحیم ہے اس کا جو پیغام ہوگا وہ سراسر رحمت والا پیغام ہوگا، کیونکہ بھیجنے والا جو رحمان اور رحیم ہے جی، تو اس کے پیغام میں، اللہ کی پیغام میں رحمت ہی رحمت ہے، اس قانون میں رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ رحم، شفقت، مہربانی، لیکن یہ معنی بنسبت رحیم کے رحمان میں زیادہ ہے، رحیم میں نسبتاً رحمان سے رحمان میں زیادہ ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ہے جو بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے کسی دوسرے کا نام نہیں رکھ سکتے، خالی کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان صرف اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو مجازی معنی کے لحاظ سے دوسروں پر بھی آپ بول سکتے ہیں، مجازی، حقیقتاً تو اللہ ہی کا نام ہے، لیکن مجازاً دوسرے معنی کے لحاظ سے دوسرے پر بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے صفاتی نام ایسے ہیں جو مجازاً بھی دوسرے پہ نہیں بول سکتے، جیسے خود اللہ ایسا نام ہے کہ یہ نام کسی کا نہیں رکھ سکتے آپ،
عبداللہ، فضل اللہ، یہ کچھ ساتھ کے ساتھ ملائیں گے، عبید اللہ، لیکن کہیں اللہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص نام ہے۔ تو اسی طرح رحمان ہے، عبد الرحمن، فضل الرحمن، عبید الرحمن، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو رحمان نہیں، رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہماری عادتیں ہیں کہ ہم کسی کا پورا نام لیتے بھی نہیں ہیں، ذرا نام بھاری ہوا تو آدھا کر کے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نام کے ساتھ جو حروف ہوتے ہیں اگر وہ کسی کے نام ہو جائیں تو اس حرف کو کاٹ دیں گے، اور جو اللہ کا نام ہے وہ لوگوں کو بولتے ہیں۔ عبد الرزاق کہتے ہیں رزاق صاحب، غلط، بالکل غلط، 100% غلط۔ عبد الرحمن کہتے ہیں رحمان صاحب، بالکل غلط۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ عبداللہ کو کہے اللہ صاحب، جی۔ اسی طرح عبد الجبار نہیں، عبد الجبار کو جبار صاحب، عبد القہار کو قہار صاحب نہیں۔ تو یہ مخصوص صفاتی نام ہیں، یہ نام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بولتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کو پورا نام لینا چاہیے جو اس بندے کا پورا نام ہے۔ ہاں کچھ نام ہیں، جیسے میرا نام ہے، وہ آپ ادھورا بھی لے سکتے ہیں، وہ نام تو اللہ ہی کا ہے، لیکن وہ مخصوص ناموں میں سے نہیں ہے، مجازن لے سکتے ہیں۔ یا عبد الباسط کو باسط کہہ سکتے ہیں، جیسے عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الرؤوف کو رؤوف کہہ سکتے ہیں۔ نام تو یہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان کا اطلاق دوسرے پر جائز ہے۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو مجازن حضور کے لیے رؤوف رحیم بولا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہیں رحمان کہیں کسی پہ نہیں بولا جا سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ اچھا، پھر رحمان میں جو رحمت ہے اور رحیم میں جو رحمت کا معنی ہے، تو اس میں بعض اہل علم یہ فرق کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا آخرت دونوں سے ہے، رحمان الدنیا و رحمان الدنیا و رحیم الدنیا و رحمان الآخرہ و رحیم الآخرہ۔ اللہ دنیا میں بھی رحمان، آخرت میں بھی رحمان، دنیا میں بھی رحیم، آخرت میں بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ رحمان میں جو رحمت ہے جی وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، یعنی ایسی رحمت عامہ جو سب کو شامل ہے، دوست کو بھی، دشمن کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، ہر چیز کو۔ لیکن رحیم کی صفت کا تعلق ہوگا آخرت کے ساتھ، کہ وہاں صرف اہل ایمان پر رحمت ہوگی، دوسروں پہ نہیں۔ تو رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ بعض یہ فرق کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، دونوں رحمتوں کا تعلق دنیا آخرت کے ساتھ ہے۔ تو خیر قرآن حکیم کس کی طرف سے نازل ہے؟ وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا پیغام رحمت ہے اس کتاب میں، اس نظام میں، اس پروگرام میں۔ پھر کتاب فصلت آیاتہ، قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ کتاب میں جو دو پیشے ہیں نا، یہ تعظیم کے لیے ہیں، عظمت کے لیے ہے، یعنی کتاب عظیم الشان کتاب، جیسے رسول عظیم الشان رسول۔ تو یہ جو دو پیشیں ہوتی ہیں، یہ کبھی کسی چیز کو معمولی ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کبھی کسی کی شان اونچی کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کبھی تنوین تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی تنوین تحقیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں تعظیم کے لیے ہے۔ کتاب عظیم الشان کتاب، فصلت آیاتہ، اس کی آیات مفصل ہے، کھول کے بیان کی گئی ہیں، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو سمجھ سے بالا تر ہو، یعنی الگ الگ کر کے ہر چیز پوری تفصیل کے ساتھ اس کی آیات۔ آیات کا معنی یہ کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ آیات کا کیا معنی ہے۔ آیت کی جمع ہے، آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں، جو نبی معجزہ دکھاتا ہے
جیسے پیچھے گزرا تھا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول اختیار نہیں رکھتا کہ کوئی معجزہ دکھائے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو آیت کا معنی معجزہ، عجیب و غریب چیز دکھانا۔ آیت کا معنی نشانی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی نشانی جس سے کسی دوسری چیز کا پتہ لگے، اس کہتے ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ شعر کو پہلا ایسا تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا، چلیے پھر آیت آپ کو بتا دوں گا۔ بس مقصد اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ زمین سے ہر چیز جو نکلتی ہے تو ایسی نکلتی ہے، لپٹی ہوئی۔ ہر پودا شروع میں لپٹا ہوا نکلتا الف کی شکل میں۔ کہتے ہیں یہ ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کے پتے کھلتے ہیں، پھر اس میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، لیکن زمین سے نکلتے ہوئے وہ شہادت دیتی ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ نشانی، جو کسی چیز کا پتہ بتائے۔ اچھا، تو ہر چیز اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ اللہ خالق کل شے، ہر چیز ذرے سے لے کر عرش عظیم تک کس نے بنائی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہر چیز آیت یعنی نشانی ہے، پتہ دیتی ہے اپنے بنانے والے کا، پتہ دیتی ہے اپنے بنانے والے کا۔ اچھا، تو آیت کا معنی معجزہ، آیت کا معنی نشانی کی۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آیات جو سیان نشانی، ان کو بھی آیات کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں ہر آیت جو ہے یہ بھی نشانی ہے کہ ایسی آیت کوئی دوسرا نہیں لا سکتا، ایسی آیت کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ تو ہر آیت قرآن کی بھی نشانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو کام اللہ کرتے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور آیت کا معنی احکامات بھی ہوتا ہے، اللہ کے جو حکم ہیں یہ بھی آیات ہیں۔ اور آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، دلیل، دلائل، ایویڈنس، ٹھیک، یہ بھی آیت کو ہوتا ہے۔ تو آیت کا کیا معنی ہے؟ تو کتاب فصلت آیاتہ، تو یہاں آیات کا معنی کہیں احکامات، ایسی کتاب کے جس کے احکامات یعنی فرائض، واجبات، مستحبات اور حلال، حرام، مکروہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آیات، ان کی پوری تفصیل کی گئی ہے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن کتاب، یہ عظیم الشان کتاب جس کی آیات مفصل ہیں، اس کا نام ہے قرآن، پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ جی، تورات کا معنی کیا ہے؟ کئی دفعہ بتایا تھا، قانون، لا، قانون۔ انجیل کا کیا معنی ہے؟ بشارت، خوشخبری۔ اور زبور مزبور سے ہوتا ہے، مزبور یعنی لکھی ہوئی چیز ہے۔ تو قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا نام ہے ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی نہیں، اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشاعت کے لحاظ سے، کاپیز کے لحاظ سے کسی کتاب کی کاپیاں زیادہ ہوں قرآن سے، ویسے یہ بھی ٹھیک تو نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہوں، لیکن ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ پڑھی جانے والی کتاب اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ایک منسٹری اگر اس کے لیے قائم کر دی جائے، ایک منسٹری قائم کر دی جائے کہ یہ اندازہ لگاؤ اور چھوڑ دو، 12 مہینے چھوڑو، صرف رمضان میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟
تو کوئی منسٹری اس کو اندازہ نہیں لگا سکتی، نہیں لگا سکتی. یہ ہمارا دعویٰ ہے. جو روزانہ پڑھا جاتا ہے اس کو چھوڑو. تو اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا نام ہی قرآن رکھا ہے نا. کاش کی اسی طرح اس پہ عمل بھی ہوتا. جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا ہی عمل بھی ہوتا تو انقلاب ہوتا، انقلاب. اور جب عمل بھی تھا اور پڑھا بھی جاتا تھا تو انقلاب آیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھاتا ہے، عروج پہ لے جاتا ہے. وَيَذَرُ بِآخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے بعضوں کو پستی میں گراتا ہے. تو جو اس کو اٹھاتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے، جو اس سے پیٹھ پھیر دیتے ہیں ان کو گراتا ہے. تو یہ عجیب کتاب ہے جی. سورہ سجدہ ہر روز جمعہ میں، ہر وقت جمعہ میں، یہ نہیں ہے، وہ دوسری ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ پیچھے گزر چکی ہے. 21ویں سپارے، 21ویں سپارے میں اس کا نام الف لام میم سجدہ ہے، حامیم سجدہ نہیں ہے. اس کے شروع میں الف لام میم ہے. وہ اس سے چھوٹی ہے، وہ 3 رکوعوں والی ہے، یہ 6 والی ہے جی. اچھا، قرآن عربیہ، یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کی لینگویج کیا ہے؟ عربی ہے. یہ کیوں عربی ہے؟ یہ اس لیے کہ جس نبی پہ آئی ہے اس کی زبان عربی ہے، اور سب سے پہلے جو قومیں اس کی مخاطب ہیں وہ عربی تھے. تو اللہ کا یہ قانون ہے سورہ ابراہیم میں، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے کوئی رسول بھیجا تو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا. ایسا نہیں بھیجا کہ قوم کی زبان اور رسول کی زبان ہو. تو یہ اس لیے تاکہ نبی کو سمجھانا آسان ہو، قوم کو سمجھنا آسان ہو. اگر دوسری زبان والا نبی ہوتا تو اس کو اس قوم کو سمجھانے میں دقت ہوتی، قوم کو اس کی زبان سمجھنے میں دقت ہوتی. تو اللہ کا شروع سے اصول ہے کہ جس قوم میں نبی بھیجا اسی کی ہم زبان کو بھیجا، اور جو کتاب نازل ہوئی اسی کی زبان میں نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی عبرانی، تو تورات عبرانی میں نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی سریانی، انجیل سریانی میں نازل ہوئی. تو جو پیغمبر کی زبان ہے اسی میں کتاب نازل ہوتی ہے. لقوم یعلمون، یہ کتاب قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو جو جانتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. خالی جاننے سے بھی کام نہیں ہوتا نا، بلکہ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. ان کے لیے ہے یہ فائدہ مند. جو جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں یہ ان کے لیے الٹا عذاب بنے گا. تو قرآن، حضور کا ارشاد ہے، قرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اگر تو نے اس کا حق ادا کیا تو تیرے حق میں دلیل ہوگا، تیری سفارش کرے گا، تجھے بخشوائے گا. اور اگر تو نے اس سے اعراض کیا تیرے خلاف دلیل ہوگا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ کیسے پیش ہوگا وہ بھی قرآن میں ہے. مقدمہ قرآن کا پیش کرے گا کون، وکیل کون ہوگا وہ بھی بتا دیا، عدالت کس کی ہوگی وہ بھی، اور جس کے خلاف کیس ہوگا وہ بھی بتا دیا. تو وکیل ہوگا قرآن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. جج کون ہے؟ یا رب، عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی. رسول کیس پیش کریں گے، کس کا؟ قرآن کا. کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں. کیسے پیش کریں گے؟ یا رب، کس کے خلاف؟ ان قومی، یہ میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے
چھوڑ دیا تھا، لا تعلق ہو گئے تھے۔ جب کیس اللہ کا نبی پیش کرے، عدالت خود اللہ کی ہو جس نے یہ بھیجا ہے، اور قرآن کا کیس ہو تو پھر بچے گا کون؟ پھر تو پکڑے گا نا۔ جی تو اس لیے کہتے ہیں قرآن حجت لک، اس کا حق ادا کیا تو تیرے حق میں کھڑا ہوگا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ القرآن والرمضان یشفعان، رمضان المبارک کا مہینہ، روزے اور قرآن یہ سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے۔ سفارشی بن کے روزہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے بھیجا تھا عبادت بنا کر، ان لوگوں نے گرمی سردی برداشت کر کے میرا احترام کیا، مجھے پابندی سے رکھا، میں تیرا حکم ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، میرا احترام کیا تھا، آپ ان کو بچائیے، ان کو بچائیے۔ قرآن کہے گا یا اللہ دن کو بھوکے پیاسے تھے، کام کاج کے تھکے ماندے تھے، روزہ رکھا تھا، رات کو 20 رکعتوں میں کھڑے ہو کے مجھے سنتے رہے بڑے اطمینان سے، میں تیری کلام ہوں، میرا احترام کیا، مجھے سنا، تو میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں دونوں کی سفارش اللہ قبول کریں گے، دیکھا نا؟ تو یہ حجت آپ کے لیے بن جائے گا، نہیں تو خلاف بن جائے گا۔ جی تو یہ عربی زبان میں ہے لقوم یعلمون، یعنی جو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بشیرم و نذیر، ٹائم ہو تو نہیں ہے تھوڑا سا 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ بشیرم و نذیرہ، یہ قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے نام ہے، بشیر اور نذیر۔ خوشخبری بھی سناتا ہے آل ایمان کو، خوشخبری کہ خدا ان سے راضی ہوگا، اپنی رضا کے مقام میں جگہ دے گا جنت میں، ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ نذیر بھی ہے، ان لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہے جو اس سے پیرو تہی کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ڈراتا ہے کہ برا انجام ہوگا، خدا ناراض ہوگا، ناراضگی کی جگہ میں بھیج دے گا۔ تو دونوں چیزیں قرآن میں، بشارت بھی ہے، جی دونوں کام۔ تو بشیر اور نذیر یہ نبی کی بھی صفت ہے، انا ارسلناک بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ صفت قرآن کی بھی ہے، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ فأعرض اکثرهم، عجیب بات ہے، اتنی عظیم کتاب، جی قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بشیر اور نذیر بھی ہے، پھر بھی بدقسمتی کا کیا علاج؟ فأعرض اکثرهم، اکثر لوگوں نے تو اس سے منہ پھیرا ہی ہوا ہے، اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اب دنیا کی اکثریت کو دیکھو، دنیا میں اکثریت کو دیکھیے، ان کا منہ تو پھیرا ہوا ہے، اور جو ہم ادھر منہ کرتے ہیں، ہم نے بھی بس برائے نام ہی منہ کیا ہوا ہے۔ ہم میں بھی اکثریت، دنیا کی اکثریت کو چھوڑیے، ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس سے تعلق جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور بہت کم تعداد ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کا حال یہ کہ وہ تو اس کو سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، جو سنے گا نہیں مانے گا کہاں سے؟ ابھی آگے چل کر، آگے اسی سورہ میں تھوڑا سا آگے چل کے آئے گا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ، سنتے ہی نہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں کہ مت سنو قرآن، خود نہیں سنتے، بدقسمت دوسروں کو بھی کہتے ہیں مت سنو قرآن۔ وَالْغَوْا فِيهِ، جہاں قرآن پڑھا جائے تو شور مچایا کرو، دیکھیں سننے والے بھی نہ سن سکے، سننے والے بھی، ہاں ابھی یہ آنے والا ہے، لا يسمعون۔ ان سے پوچھو کہ بھائی کیا سن تو لو نا، کم از کم سن تو لو نا، پھر اس کی پر غور کرو۔ وقالو، کہتے ہیں نا قلوبنا فی اکنۃ، کیسے سنیں؟ ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں، فی اکنۃ، پردوں میں ہیں، ان کے اوپر تو بہت سارے غلاف ہیں، بہت سارے غلاف ہیں، اندر جاتی نہیں آواز، کیا سنیں؟
فی اکنۃ مما تدعون الیہ، جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، آپ کی وہ بات نہیں پہنچ سکتی ادھر۔ وفی آذاننا وقر، جی تو جو اندر دل تک جانے والا رستہ نا کان، اس میں تو بوجھ ہے، سنتا ہی نہیں ہے، کانوں میں بوجھ ہے، دلوں پر پردے ہیں۔ اور کا اور بھی وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، آپ کے اور ہمارے درمیان پارٹیشن ہے، پردہ ہے۔ تو اب اتنی رکاوٹوں کے بعد بات کہاں جائے گی؟ کانوں سے بہرے ہیں، دلوں پہ غلاف ہیں، آپ کے ہمارے درمیان پردہ بھی حائل ہے، دیوار بھی حائل ہے، تو کیا بنے گا؟ اسی کہتے ہیں ہمارے ساتھ سر نہ دکھاؤ، چھوڑیے ہمیں، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنے ڈگر پر، اپنے طریقے پہ، اپنے مذہب پہ کام کیجئے، ہم اپنے طریقے سے کام کیے جا رہے ہیں۔ دو ٹوک جواب دے دیا کہ ہم نہیں سن سکتے، ہمارے دل قبول نہیں کرتے، ہم آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جی آپ اپنے مذہب پہ چلیں، ہمیں اپنے مذہب پہ چلنے دیجئے۔ یہ ان کی طرف سے جواب آیا۔ تو اب ہدایت کے سارے راستے جو ہیں گویا انہوں نے بند کر رکھے ہیں، تو بات جائے گی کہاں سے جائے گی؟ تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں کہ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ بات کہوں، بس نہیں سنتے ہو تو میں سنوا نہیں سکتا، میں تمہارے دلوں میں بات بٹھا نہیں سکتا، میں تمہارے اور اپنے درمیان سے پردہ ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں خدائی اختیار نہیں رکھتا۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے باپ بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، جی میرے چچے بھی ہیں، میرے کنبہ خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، سوتا جاگتا ہوں، دکھ بیماری بھی ہے، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن یاد رکھو پھر بھی ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی مجھ میں تم میں زمین آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ ہاں یہ مساوات ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، میرا ڈائریکٹر کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے جو تمہیں حاصل نہیں، تو عالی مرتبہ ہوں، عالی مقام ہوں، اللہ سے کنیکشن ہے، وہاں سے پیغام لیتا ہوں، لہذا اس لحاظ سے تمہاری طرح نہیں ہوں، لیکن اس طرح تمہاری طرح ہوں کہ انسان ہوں، قد و قامت ہے، جسم جان ہے، سارے لوازمات ہیں۔ یوحا الیہ، اور وحی کیا ہے؟ وحی کا خلاصہ یہ ہے، وحی میں تو پورا قرآن ہے، وحی میں تو حدیث ہے، لیکن وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اس نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ تو باقی سارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن یہیں سے اگر دراڑ پڑ جائے کہ نہیں صاحب ہمارے خدا تو وہ ہیں، تو پھر بات نہیں بنتی۔ اس نقطے پہ آ جاؤ۔ اسی لیے اہل کتاب کو بھی جب دعوت دی گئی ہے نا قرآن حکیم میں، تو اسی نقطے پہ کہ چلو ہمارے تمہارے دوران کئی اختلافات ہیں، آؤ جس چیز پہ اتفاق ہے اس پہ تو آ جاؤ کم از کم، پھر اختلافی باتیں بھی مٹ جائیں گی۔ لیکن آؤ گے ہی نہیں کسی بات پر تو پھر اختلاف کیسے مٹے گا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب ایک ایسی بات پہ آؤ دونوں متفق ہو جائیں جو تمہارے ہمارے درمیان متفقہ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں،
تورات کا بھی یہ میسج ہے، انجیل کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، یہ تو نقطہ اتحاد ہے، اس پہ تو آ جاؤ نا کم از کم، باقی مسئلہ پھر بعد میں ہوں گے۔ تو یہاں بھی کہا کہ نقطہ اتحاد کیا ہے اور وہی کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے کہ معبود تمہارا ہمارا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ سو فاستقیموا الیہ، اسی معبود کے سامنے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے بالکل جی۔ اور واستغفروا، اب تک جو تم ادھر سے اس سے ادھر ادھر ہو چکے ہو اس کی معافی مانگ لو۔ اب تک جو تم نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، تم نے اپنے رخ دائیں بائیں پھیرے ہیں لات منات کی طرف، اس کی معافی مانگ لو، اب سیدھے اس کی طرف ہو جاؤ، بات بن جائے گی۔ لیکن وویل للمشرکین، مشرکین کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے جی۔ وہ ادھر آئیں گے نہیں، ہلاکت سے بچیں گے نہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ جی۔ کون ہیں مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ تو ایک عمل ہے، اور مشرکین کو تو سب سے پہلے دعوت ایمان کی دی جاتی ہے۔ کافروں کو سب سے پہلے نماز کا نہیں کہیں گے، کافر کو پہلے زکوٰۃ کا نہیں کہیں گے، روزے کا نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جا کے حج کر کے آ۔ اس کو سب سے پہلے کس کی دعوت دیں گے؟ ایمان کی، اس لیے کہ اعمال کا مدار ایمان پر ہے، ایمان ہوا تو عمل بھی ہے، ایمان نہیں تو عمل نہیں۔ تو اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مشرک میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ تو مدینہ میں۔ تو بات یہ کہ زکوٰۃ تو نماز کے ساتھ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفصیلات، کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی کتنی زکوٰۃ ہے، کن کن کو دینی ہے، یہ تفصیل مکہ میں نہیں تھی، بلکہ ہر آدمی اپنے مال کا کچھ حصہ تھوڑا زیادہ کسی کو بھی دے دے، یہی زکوٰۃ تھی۔ مدینہ میں جا کر پھر اس کی باقاعدہ تفصیلات آ گئی، ٹھیک ہے نا، کن مالوں میں ہے، کتنی ہے، کن کو دینی ہے۔ لیکن یہاں کافر مشرکوں سے کہا کہ مشرک میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہاں زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی نہیں، لغوی معنی مراد ہے۔ اصطلاحی معنی زکوٰۃ کا تو وہ عبادت ہے نا جو ہمارے ہاں، تو لغوی معنی زکوٰۃ کا ہے پاک ہونا، پاک ہونا۔ لا یؤتون الزکاۃ یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی جو دل کو پاک نہیں کرتے، کفر کے، شرک کے، نفاق کے عقیدے سے دل کو مزکہ نہیں کرتے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا۔ تو یہاں زکوٰۃ بمانے صفائی کے ہے، یعنی جنہوں نے اپنے عقیدے کی صفائی نہیں کی وہ مشرک ہیں، جن کا عقیدہ گندا اور خراب ہے مشرک ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے وہ دنیا میں عقیدے کی صفائی نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے بھی منکر ہیں، کہتے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہیں تک معاملہ ہے، تم کیوں ڈراتے ہو ہمیں؟ تو اس لیے وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ تو مشرکین کی ایک بڑی تعداد آخرت کو نہیں مانتی، کچھ مانتے ہیں تو ان کا ماننا ایسا ہے جو قابل قبول ہی نہیں ہے، ان کا ماننا نہ ماننے کی طرح ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ ہم جن ٹھاکروں کی پوجا کرتے ہیں، جن کی نیاز دیتے ہیں، آگے جانے، یہ جانے، خدا جانے، یہ ہمارا بیڑا پار کر دے گے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم آخرت سے بے فکر ہیں، ہم تو ان کی نیاز دیتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، آگے معاملہ ان کا ہے۔ تو کچھ ایسا مانتے ہیں، یہودی بھی ایسے کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، کچھ بھی کریں جنت میں ہم جائیں گے، ہم پیغمبر زادے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم نے تو سارا بوجھ اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا، وہ لے گئے ہیں، اب تو ہم پاک صاف ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ آخرت کا ہے لیکن غلط،
اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ امت کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے، باپ کس کا ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے، نہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ایمان ہے یا نہیں، عمل ہے یا نہیں۔ تو یہ کچھ نسب کی بنیاد پہ جنت کے وارث بنتے ہیں، کچھ کسی بنیاد پہ، یہ وراثت نہیں ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ آخرت تو ہے لیکن وہ جس کا تصور مسلمان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ دوسرا جنم ہے، بس دوسرا جنم، یعنی ہر آدمی مرنے کے بعد ایک نئے جنم میں آ جاتا ہے، اچھے کام کیے ہیں تو کسی اچھی شکل و صورت میں آ جائے گا، اور برے کام کیے تو کسی بری شکل میں آ جائے گا، بس یہ یہیں سلسلہ سرکل چل رہا ہے، جو جاتے ہیں دوسرے روپ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ کسی کو اپنے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے دوسرے جنم کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی کوئی عقیدہ ہوا؟ کم از کم پتہ ہونا کہ میں پہلے تھا، میں نے یہ کام کیے ہیں، اب میں دوبارہ آیا ہوں، میرے یہ نیک کاموں کا یہ صلہ ہے، پتہ تو ہونا چاہیے۔ آج تو کوئی بتا سکتا ہے ہندو کہ دوسرے جنم میں؟ یہ تماشا ہے، یہ تماشا۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ٹھیک بات ہے، عمل کر کے آؤ، عمل پہ سارا معاملہ ہوگا، عمل ٹھیک ہوا، ایمان ٹھیک ہوگا، سفارشیں بھی ہو جائیں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ ایمان اور عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔